اگر دنیا میں سب کچھ انسان کی چاہت کے مطابق ہونے لگے تو پھر وہ انسان اور مخلوقی کیا ہے؟ اگر سب کچھ انسان کی چاہت کے مطابق ہونے لگے تو پھر انسان اور مخلوقی کیا ہے؟ مخلوق ہونے کا تقاضا تو یہ ہے، اور انسان اور بندہ ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے ارادوں میں ناکام ہو تاکہ وہ اپنے ارادوں میں ناکامی سے اللہ کو پہچانے، اس لیے کہ جب کائنات کی شکلوں میں انسان کے کام بگڑتے ہیں، انسانوں کے کام بگڑتے ہیں تو اللہ تک صرف وہ لوگ پہنچنے والے ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ کائنات کی ہر تبدیلی کا تعلق براہ راست اللہ کی ذات سے ہے، براہ راست اللہ سے ہے۔ جو کائنات کے تغیرات کو کائنات سے جوڑ دیتے ہیں وہ اللہ تک نہیں پہنچتے، اللہ تعالی اولیاء کو، صحابہ کو، انبیاء علیہ السلام کو، ملائکہ کو، ان سب کو ان کے ارادے میں ناکام کرتے ہیں اپنا تعارف کرانے کے لیے اور اپنی یاد تازہ کرانے کے لیے۔ آپ ذرا اندازہ کریں، جو اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہیں، جسے اللہ اتنے راضی ہیں، وہ انبیاء علیہ السلام جن سے جو گناہوں سے معصوم ہیں اور اللہ کی طرف سے ان کی مدد کا وعدہ ہے، اللہ کی طرف سے ان کی مدد کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی مدد ضرور کریں گے۔ فرشتے جو مستقل عبادت میں ہیں اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کرتے، ہر حکم میں اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان ملائکہ کو بھی، انبیاء علیہ السلام کو بھی ان کے ارادوں میں ناکام فرما دیتے ہیں، صرف اپنا تعارف کرانے کے لیے۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر ہمارے کسی ارادے میں ناکامی یا ہمارے کسی کام میں رکاوٹ پیش آتی ہے تو وہ جانتے ہیں کہ یہ رکاوٹ صرف اللہ کی طرف سے ہے، تو ایسے لوگ دو کام کرتے ہیں۔ جب کوئی رکاوٹ پیش آتی ہے تو پہلا کام ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ان رکاوٹوں کا اسباب تلاش کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا، کام کیوں نہیں ہوا۔ ہاں، وہ لوگ جو اللہ کو نہیں جانتے اور اس کی طرف سے کامیابی کے راستوں کو نہیں جانتے، اگر وہ کسی کام میں فیل ہو جاتے ہیں تو وہ یوں کہتے ہیں کہ فلاں اسباب کی کمی رہی اس لیے کام نہیں ہو سکا۔ ایسے لوگ اللہ کے احکام سے اور دور چلے جاتے ہیں، بعض تو وہ ہوتے ہیں مسلمان کہ جو اپنے کام نہ بننے کی نسبت حکومت کی طرف کر دیتے ہیں، اگر حکومت چاہتی تو ہو جاتا، حکومت ہی نہیں چاہتی، اگر حکومت نہیں چاہے گی کام کیسے ہوگا؟ جب تک وزراء نہیں چاہیں گے کام کیسے ہوگا؟ جو بیمار ہیں انہیں صحت نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں اگر ڈاکٹر چاہتے تو ہو جاتا، تو بیمار ٹھیک ہو جاتا۔ جو مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر وکیل چاہتا تو میں کامیاب ہو جاتا۔ آپ ذرا اندازہ کریں، کتنی بھی کائنات کے اندر شکلیں پھیلی ہوئی ہیں، ان کائنات کی پھیلی ہوئی شکلوں کی وجہ سے مسلمان اپنے ارادوں میں ناکام ہو کر اللہ کو یاد نہیں کرتا، حالانکہ اللہ تعالی فرشتوں کو،
انبیاء کو، اولیاء کو، صحابہ کو ان کے ارادوں میں اس لیے ناکام کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں یاد کریں. یہ ہمیں سنو تو صحیح بات توجہ سے، تاکہ یہ ہمیں یاد کریں. دنیا میں جتنے حوادث ہیں اور دنیا میں جتنی بھی رکاوٹیں اور مشکلات ہیں وہ سب کی سب خدا کی قسم صرف اللہ کی یاد باقی رکھنے کے لیے ہیں. ورنہ اللہ کا اس میں کیا فائدہ ہے کہ اپنے بندوں کو بیماریوں میں، مقدمات میں، قرضوں میں، پریشانیوں میں، آمدنی کی کمی میں، مختلف قسم کی الجھنوں میں پھنسائیں. اللہ تعالیٰ کو اس سے کیا فائدہ ہے؟ اللہ کو اس سے کیا فائدہ ہے؟ وہ تو اپنے بندے کو ہلاکت سے بچانے کے لیے اور رخ کو صحیح کرنے کے لیے حالات لاتے ہیں. لیکن اللہ حفاظت فرمائے، فرعونیت یہ ہے کہ جو بھی حال آئے اس حال کا مقابلہ اپنے اسباب سے کیا جائے. حال کا مقابلہ اسباب سے کیا جائے. جو بھی حال آئے اس کا مقابلہ اسباب سے کیا جائے. اس زمانے کے مسلمان سب اس رخ پر چل رہے ہیں کہ جو بھی حال آئے گا ہم اس حال کا مقابلہ اس زمانے کے اسباب سے کریں گے. یہ اللہ سے دوری کا سبب ہے. یہ اللہ سے دوری کا سبب ہے کہ آدمی ہر حال کا مقابلہ اسباب سے کرے. اور یہ جہالت ہے کہ اللہ تعالی جو بھی حال لاتے ہیں اللہ نے اس حال سے نکلنے کے لیے اسباب بنا دیے ہیں. یہ بھی جہالت ہے جس کے اندر سارے پڑھے لکھے عوام، خواص، مالدار، غربا، سمجھدار، ناسمجھ، اپنے اور غیر مسلمان اور غیر مسلم، سب کے سب اس فکر میں مشترک ہیں کہ اللہ تعالی نے دنیا میں انسانی حاجتوں کے لیے اسباب بنا دیے ہیں اور وہ حاجتیں ان اسباب پر تقسیم ہو گئی ہیں. لہذا جب کوئی حاجت پیش آئے تو اس حاجت کے لیے اس سبب کو استعمال کر لو تو حاجت پوری ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کو اس کی کیا ضرورت پیش آئی کہ اپنے بندوں کے اندر حاجتیں پیدا کریں تو ان حاجتوں کے پورا ہونے کے لیے اسباب پیدا کریں. حاجتیں نہ پیدا کرتے، حاجتیں پیدا ہی نہ کرتے، حاجتیں پیدا کریں پھر ان حاجت پورا کرنے کے لیے اسباب پیدا کریں. اللہ تعالیٰ نے کائنات کو اسباب سے اور کائنات کو پریشانیوں سے اور حالات سے صرف اس لیے بھرا ہے تاکہ بندہ مجھے یاد رکھے. بندہ مجھے یاد رکھے. انبیاء علیہ السلام کو بھی اللہ تعالی ان کے نیک ارادوں میں ناکام کر دیتے ہیں. ان کے نیک ارادوں میں ہمارے تو سارے ارادے دنیا ہی کے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کو دنیا سے نفرت تو ہم کیسے کامیاب ہوں دنیا میں. حالانکہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو ان کے نیک ارادوں میں بھی ناکام کر دیتے ہیں. ان کے نیک ارادوں میں اللہ تعالیٰ نبیوں کو ان کے نیک ارادوں میں بھی ناکام کر دیتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ ہم کرنے والے ہیں، تمہارے چاہنے سے نہیں ہوگا. یہ بتانے کے لیے کہ ہم کرنے والے ہیں، تمہارے چاہنے سے نہیں ہوگا. میں نے عرض کیا کہ مسلمان یہ کہتا ہے اگر فلاں چاہ لے گا تو کام ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو بھی ان کی چاہت ارادوں میں ناکام کرتے ہیں، اپنی چاہت، اپنے اختیار، اپنے اقتدار اور اپنی بادشاہت کو سمجھانے کے لیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ ابو طالب کو ہدایت مل جائے. احسان ہے ان کے، یوں بھی احسان بھی ہے، اور آپ تو اذیت دینے والوں کو بھی ہدایت پر لانا چاہتے تھے. خیر مفتی کی ہدایت کی کیوں نہ طلب ہو.
آپ چاہتے تھے کہ ابو طالب اسلام لے آئیں، ادھر یہ چاہت کہ ابو طالب کلمہ پڑھ لیں، ادھر یہ چاہت کہ حمزہ کے قاتل کو کوئی قتل کر دے، وحشی کو کوئی قتل کر دے، ادھر سے چاہت وحشی کے قتل کی، ادھر چاہت ابو طالب جو ہے، ادھر چاہت ابو طالب کے اسلام لانے کی کہ ابو طالب اسلام لے آئے اور وحشی کو کوئی قتل کر دے۔ ساری کوشش کے باوجود اللہ نے اس کا بالکل الٹ کیا کہ ابو طالب کو ہدایت نہ دی، ابو طالب کو ہدایت نہ دی، اور وحشی کو اللہ تعالی نے ہدایت دے دی۔ ایک چچا کو تو ہدایت نہ دی اور دوسرے چچا کے قاتل کو جس کی ہلاکت کی تمنا تھی کہ اسے کوئی قتل کر دے، اللہ نے ہدایت دے دی۔ یہ دکھایا بتانے کے لیے کہ تمہاری چاہت پر نہ ہوگا، جو ہم چاہیں گے وہ ہوگا۔ سلیمان علیہ السلام نے چاہا کہ اپنی اولاد میں سے 100 مجاہد اللہ کی دین کی محنت کے لیے تیار کریں، 100 مجاہد اللہ کی دین کی محنت کے لیے اپنی اولاد میں سے تیار کریں۔ 100 بیویوں سے صحبت کی، اعلیٰ نسل کی عورتیں، خوب بچے جننے والی، اعلیٰ قوت اور اعلیٰ نیت، اچھا ارادہ۔ اللہ کی شان، 100 بیویوں سے صحبت کی تو 100 میں سے ایک بیوی کو حمل ٹھہرا، 100 میں سے ایک کو حمل ٹھہرا، 100 بیویوں میں سے ایک کو حمل ٹھہرا، اور اس کا حمل بھی ضائع ہو گیا بچے میں جان پڑنے سے پہلے ہی، حمل میں جان نہیں پڑی، پہلے ہی ضائع ہو گیا، ایک بچہ بھی نہ ہوا، جبکہ 100 کا ارادہ کیا اور 100 مجاہد اللہ کے راستے کے۔ یہ بھی نہیں کہ دنیا کی ہی طلب ہو کہ 100 تاجر چاہتے تھے، 100 مجاہد چاہتے تھے۔ اللہ تعالی نے اس ایک حمل کو بھی ضائع کر دیا، ایک حمل کو بھی ضائع کر دیا۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر میرے بھائی سلیمان اپنے ارادے کو اللہ کی چاہت پر موقوف کر دیتے کہ میں نے ارادہ تو کیا ہے نیک، مگر اللہ چاہیں گے تو ہوگا، آپ نے فرمایا اگر میرے بھائی سلیمان انشاءاللہ کہہ لیتے تو 100 کی 100 عورتوں سے بیٹے پیدا ہوتے، 100 مجاہد ان کی ارادے کے مطابق ہوتے، اگر یہ صرف اللہ کی چاہت کو مقدم کر کے اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت پر موقوف کر لیتے۔ ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یہ بتائیے اصحاب کہف کون تھے، ذوالقرنین کون تھے، روح کیا ہے؟ آپ کو معلوم نہیں تھا، آپ کو معلوم نہیں تھا، آپ کو معلوم نہیں تھا۔ خیال ہوا کہ جبرائیل آئیں گے، ان سے کہوں گا کہ اللہ سے پوچھ کر بتائیں۔ آپ نے فرمایا کل بتا دوں گا، فرمایا کل بتا دوں گا۔ اتنی اہم بات تھی، انہوں نے کہا تھا کہ اگر ان سوالات کے جوابات دے دیں تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، ہمارے سوال کے جواب دے دو۔ فرمایا کل بتلاؤں گا۔ اللہ کی شان 15 دن تک 1 مہینے تک وحی نہیں آئی کہ آپ نے کیوں کہا کہ کل بتلاؤں گا، یوں کیوں نہیں کہا اگر اللہ چاہے گا تو بتلاؤں گا، اگر اللہ چاہے گا تو بتلاؤں گا، یوں کیوں نہیں کہا کہ اگر اللہ چاہے گا تو بتلا دوں گا؟ آپ نے کیوں کہا کل بتلاؤں گا، یوں کیوں نہیں کہا اللہ چاہے گا تو بتلاؤں گا؟ یعنی آپ اندازہ کریں، صبح شام جبرائیل کا آنا، بار بار آنا وحی لے کر، ہر سوال کا جواب اللہ کی طرف سے آتا تھا، لیکن آپ نے کہا کل بتلا دوں گا، اللہ نے وحی روک لی۔
وہی روک لی. آپ سخت پریشان ہوئے کہ وہی نہیں آ رہی, جبریل نہیں آ رہا کہ پوچھ کے بتا میں. 15 دن کے بعد وہی آئی تو یہ آئی کہ آئندہ آپ کبھی مت کہنا کسی چھوٹے کام کے بارے میں بھی, کسی چھوٹا سے چھوٹا معمولی کام بھی ہو. شے کہتے ہیں بہت معمولی حقیر چھوٹے کام کو, چھوٹی چیز کو شے کہتے ہیں, چھوٹی چیز کو شے کہتے ہیں. آیت یہ آئی لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا, آپ آئندہ ہرگز نہ کہنا کسی چھوٹی چیز کے بارے میں بھی کہ کل میں کر دوں گا, جب تک آپ انشاءاللہ نہ کہہ لیں, جب تک آپ انشاءاللہ نہ کہہ لیں. کیا مطلب ہے اس کا انشاءاللہ کا؟ کہ انشاءاللہ کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے غیر کی تمام چاہتوں کا انکار کرو. لا الہ الا اللہ میں سب سے پہلے اس کا تقاضا ہے کہ جتنا اللہ کا غیر ہے تم ان سب کی چاہتوں کا انکار کرو. میں ساری بات یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو, صحابہ کو, ملائکہ کو, اولیاء کو, ان سب کو ان کی چاہتوں میں ارادوں میں ناکام کرتے ہیں اپنا تعارف کرانے کے لیے. اس لیے حضرت علی فرماتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی فرماتے تھے میں نے میرے رب کو پہچانا ہی اپنے ارادوں میں ناکام ہو کر. عرفت ربی بفسق العزائم, میں نے پہچانا اپنے رب کو اپنے ارادوں میں ناکام ہو کر. میں نے پہچانا ہے اپنے رب کو اپنے ارادوں میں ناکام ہو کر. میرے دوستوں عزیزو, اللہ رب العزت انسانوں کے کاموں میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں, جن سے راضی ہوتے ہیں ان کے بھی اور جن سے اللہ ناراض ہوتے ہیں ان کے بھی. صرف کفار ہیں اور مشرکین جن کے کاموں میں اللہ رکاوٹ نہیں ڈالیں گے, ورنہ مسلمانوں میں 2 قسم کے لوگ ہیں. ایک قسم وہ ہے جو اللہ کو ناراض کیے ہوئے ہے, ایک قسم ہے جو اللہ کو راضی رکھے ہوئے ہیں. جو اللہ کو راضی رکھتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے کاموں میں بھی رکاوٹ ڈال دیتے ہیں, ان کے کاموں میں بھی رکاوٹ ڈال دیتے ہیں. یہاں لوگ آ کے حیران ہوتے ہیں کہ جب ایسے نیک ہیں اور ایسے عبادت گزار ہیں اور ایسے اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں تو پھر یہ پریشانی کیوں آئی؟ اللہ اکبر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ہمارے طریقے اور ہماری سنت اور ہم سے زیادہ محبت کرنے والا ہوگا اور ہماری جتنا زیادہ قریب ہوگا, اس پر حالات اور مصائب, اس پر بیماریاں اور پریشانیاں اس پانی کے سیلاب سے بھی زیادہ تیزی سے آئیں گی جتنا پانی اپنی چوٹی سے, پہاڑ کی چوٹی سے نیچے کی طرف آتا ہے. پانی کے شلال اور پانی کے جھرنے ہوتے ہیں پہاڑوں میں. پہاڑوں میں کیا ہوتے ہیں؟ پانی کے جھرنے, اوپر سے پانی نیچے آتا ہے. اس پانی کی اتنی قوت ہوتی ہے کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ چٹانوں کو سرکا دیتا ہے, چٹانوں کو سرکا دیتا ہے. اتنی پانی کی قوت ہوتی ہے پانی کو کہ وہ پانی چٹانوں کو سرکا دے. آپ نے فرمایا جو ہم سے محبت کرے گا, ہمارے قریب آئے گا, اس پر حالات اس پانی کی تیزی سے بھی زیادہ قوت سے آئیں گے. ایک صحابی نے آج کی معیت چاہی کہ میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. فرمایا پھر تو فقر و فاقے کے لیے, تنگی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو. میں نے عرض کیا جن سے اللہ راضی ہوتے ہیں ان پر بھی حالات لاتے ہیں, کیونکہ انہیں اللہ تعالی عام لوگوں سے زیادہ نوازنا چاہتے ہیں. ہمارا حال یہ ہے, ایک عمل کریں پھر دنیا کا انتظار کریں, پھر ایک عمل کریں پھر دنیا کا انتظار کریں, پھر ایک عمل کریں پھر دنیا کا انتظار کریں. اعمال کی برکتیں اگر ظاہر نہ ہو تو پھر عمل سے اکتا جاتے ہیں, عمل سے اکتا جاتے ہیں اگر عمل کی برکت ظاہر نہ ہو.
عمل کی برکت ظاہر نہ ہو تو عمل سے اکتا جاتے ہیں. حالانکہ اللہ رب العزت جن سے محبت کرتے ہیں انہیں مال سے اس طرح بچاتے ہیں جیسا تم میں سے کوئی شخص اپنے بیمار کو پانی سے بچاتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں جن کے اعمال اچھے ہوں گے ان کے حالات بہت اچھے ہوں گے. عمل اچھے ہوں گے ان کے حالات بہت اچھے ہوں گے. تو میں نے عرض کیا 2 قسم کے مسلمان ہیں, ایک دیندار دوسرے بے دین. دینداروں کو اللہ تعالی درجات کی بلندی کے لیے اور مزید نوازنے کے لیے ان کو دنیا سے بچاتے ہیں, ان کو دنیا سے بچاتے ہیں. صحابہ کرام وہی قسم تھے کہ اللہ تعالی نے ان کو راضی ہو کر دنیا دی, لیکن وہ دنیا سے خوش اور مطمئن نہیں تھے. دنیا سے خوش اور مطمئن نہیں تھے. صحابہ کرام دنیا سے خوش اور مطمئن نہیں تھے. مالدار صحابہ دنیا سے روتے ہوئے گئے اس بات پر کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں دے کر شاید امتیاز دیا ہے, آخرت میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں 2 جگہ دینے والے ہیں. ایک قسم وہ ہے جو گناہوں کے اندر مبتلا ہے, جو گناہوں کے اندر مبتلا ہے, جو گناہوں میں پڑی ہوئی ہے. اللہ تعالی حالات ان پر بھی لاتے ہیں, حالات ان پر بھی لاتے ہیں ان کو توبہ پر لانے کے لیے, ان کو توبہ کی طرف لانے کے لیے. یاد رکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے کاروبار اور ان کے زمیندارے اور ان کی ضروریات میں نقصان لانے کی مثال ایسی اچھی بیان کی کہ اللہ تعالی مومن کے اسباب میں, کمائی کے نقشوں میں اور زراعت اور ان کے دنیاوی کاموں میں اللہ تعالی ناکامی کے جھٹکے لائیں گے, ناکامی کے جھٹکے لائیں گے. اللہ ان کے کام میں ناکامی کے جھٹکے لائیں گے. اگر مومن ہے عواقب میں ایمان ہے تو فرمایا کہ مومن جھٹکوں میں حالات میں اس گھوڑے کی طرح ہے کہ اس کی رسی باندھ دی جائے کھوٹے میں اور لمبی رسی اس کے پیر میں باندھ دی جائے اور اس کو چراگاہ میں چھوڑ دیا جائے کہ وہ گھاس کھاتا رہے. تو جب اس کی رسی پوری ہوتی ہے اس کے پاؤں میں جھٹکا لگتا ہے اور وہاں سے پھر یہ کھڈے کی طرف واپس آ جاتا ہے. یہ گھوڑے کا مزاج ہے, گھوڑے کا مزاج ہے یہ کہ پھر وہ اپنے کھڈے کی طرف واپس آ جاتا ہے. اللہ تعالی غلط راستے پر چلنے والوں کو فوراً تنبیہ فرماتے ہیں جن کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتے ہیں, اور نعوذ باللہ اللہ حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ جن کو ان کے حال پر چھوڑنا چاہتے ہیں ان کو گناہوں میں اور دنیا میں ایسی سہولتیں اور ان کے لیے مال اور دولت کے ایسے دروازے کھول دیتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مزید غافل ہو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے اور غافل ہو جاتے ہیں, وہ اللہ سے اور غافل ہو جاتے ہیں. نسارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون کہ ہم ان کو دنیا کی چیزیں جلدی جلدی دیں گے, بڑھیا بڑھیا دیں گے, ان کی دنیا کو خوب بڑھائیں گے, دنیا کو خوب بڑھائیں گے اور ان کو اچھی اچھی چیزیں زیادہ دیں گے, اور ان کو کوئی شعور نہیں ہوگا کہ ہمارے گناہوں کے ساتھ اور غفلت کے ساتھ یہ اتنی دنیا کیسے مل رہی ہے. بلا یشعرون, انہیں اس کا شعور نہیں ہے کہ اللہ تعالی یہ دنیا پکڑ کے لیے دے رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ دنیا راضی ہو کر دے رہے ہیں, حالانکہ اللہ نے صحابہ کو دنیا راضی ہو کر دی ہے مگر صحابہ اس سے راضی نہیں تھے, صحابہ اس دنیا سے راضی نہیں تھے.
اللہ نے راضی ہو کر دی ہے، مگر صحابہ اس سے مطمئن نہیں تھے۔ جنہیں اللہ دنیا ناراض ہو کر دے رہے ہیں وہ مطمئن ہیں۔ وہ عجیب بات ہے، وہ صحابہ جن کو اللہ نے دنیا راضی ہو کر دی ہے وہ تو مطمئن نہیں تھے، وہ تو مطمئن نہیں تھے۔ ہاں وہ لوگ جن کو اللہ دنیا ناراض ہو کر دے رہے ہیں وہ لوگ مطمئن ہیں، وہ لوگ مطمئن ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اپنے بندے کے ساتھ، اللہ کا یہ فضل ہے اپنے بندے کے ساتھ، یہ اللہ کا فضل ہے اپنے بندے کے ساتھ کہ جب اس سے کوئی چھوٹا گناہ بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو فوراً ایک جھٹکا دیں گے، اس کو فوراً ایک جھٹکا دیں گے اور یہ سمجھ جائے گا کہ مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا فضل ہے، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ کرنے والے ایمان والے کو دنیا میں فوراً تنبیہ کے لیے کوئی سزا دے دیتے ہیں۔ میں جو بات عرض کرنا چاہتا تھا شروع سے وہ یہ کہ جو لوگ اپنے حالات کو اپنے اسباب سے جوڑ لیتے ہیں، کامیابی یا ناکامی، کامیابی یا ناکامی، کامیابی یا ناکامی دونوں کو جو لوگ اپنے اسباب سے جوڑ لیتے ہیں، کامیابی میں شکر پر نہیں آتے اور ناکامی میں توبہ کی طرف نہیں آتے، ناکامی میں توبہ کی طرف نہیں آتے۔ وہ سمجھتے ہیں فلاں فلاں اسباب کی وجہ سے ناکامی ہوئی ہے، تو وہ ناکامی سے تو توبہ کی طرف نہیں آتے اور کامیابی سے شکر کی طرف نہیں آتے، کیونکہ جو لوگ کامیابی اور ناکامی کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کریں گے وہ نہ شکر پر آئیں گے نہ توبہ پر آئیں گے، نہ شکر پر آئیں گے نہ توبہ پر۔ اللہ تعالی ایمان والوں کے کاموں میں ناکامی اس لیے لے آتے ہیں تاکہ انہیں تنبیہ ہو جائے۔ ایک صحابی کی نظر پڑی ایک عورت پر، ایک صحابی کی نظر پڑی ایک عورت پر، ایک صحابی کی نظر پڑی ایک عورت پر، ادھر عورت کو دیکھ رہے تھے، ادھر سر دیوار سے ٹکرا گیا، سر دیوار سے کیوں؟ یہ سر کیوں ٹکرایا؟ صحابی کو اس کا فکر، صحابی کو اس کا فکر کہ سر کیوں ٹکرایا، یہ سر کیوں ٹکرایا؟ سیدھے گیا کی خدمت میں جا کے عرض کیا کہ رسول اللہ آج تو عجیب بات پیش آئی، میں نے ایک نامحرم کی طرف میری نظر اٹھی، عورت نے کہا کہ اب پردہ آ گیا ہے، پردہ کرو، ادھر میں نے اس کی طرف دیکھا، ادھر میرا سر دیوار سے ٹکرا گیا۔ فرمایا ہاں یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اپنے بندے کے ساتھ کہ جب اس سے کوئی غلط کام ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی غلطی پر متوجہ کرنے کے لیے اور اس کو اس کی غلطی پر تنبیہ کے لیے ایک چھوٹا سا نقصان لے آئیں گے۔ فوراً سمجھ گئے کہ آپ نے فوراً بتایا کہ دیکھو یہ سر کا ٹکرانا یہ خامخواہ نہ ہوا، یہ ایسے ہی نہیں ہو گیا، کیونکہ آج کل ہم سب کا مزاج یہ ہے کہ دنیا میں بڑے سے بڑا حادثہ ہو جائے، کاروبار میں، سماج میں، گھر میں، بیوی بچوں میں، تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو اتفاق سے ہو گیا، یہ تو ہاں یہ تو اتفاق سے ہو گیا، حالانکہ اتفاق کوئی چیز نہیں ہے۔ کیا چیز ہے اتفاق؟ اتفاق کیا چیز ہے آخر؟ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ اتفاق سے ہو گیا، وہ اتفاق کیا چیز ہے؟ اتفاق کیا چیز ہے؟ آپ غور کریں گے تو آپ اتفاق کا کوئی مطلب بیان نہیں کر سکتے۔
کہ یہ جو ہوا اتفاق سے ہوا. اتفاق کیا چیز ہے؟ دیکھو بتاتا ہوں میں. اتفاق کا مطلب ہے کہ یہ کام خود بخود ہو گیا. یہ کام خود بخود ہو گیا. یہ بھی کوئی بات ہے. وہاں صحابی کا سر ٹکرا گیا دیوار سے, تو یہ اتنی بات ان کے لیے سوال پیدا ہو گیا کہ سر کیوں ٹکرایا دیوار سے. یہاں ٹرین ٹکرا جائیں, جہاز ٹکرا جائیں, گاڑیاں ٹکرا جائیں, لوگ کیا کہتے ہیں؟ دنیا میں تو حوادثات ہوتے ہی رہتے ہیں. دنیا میں حوادثات ہوتے ہی رہتے ہیں. ایسے لوگ نہ توبہ پر آتے ہیں اور نہ شکر پر آتے ہیں. برے حالات سے توبہ کی طرف نہیں آتے, اچھے حالات سے شکر کی طرف نہیں آتے. میں نے یہ بات عرض کی ہے کہ اللہ رب العزت مومن کے حالات کو بگاڑتے ہیں دو وجہ سے. اگر پوری اطاعت پر ہے تو حالات بگاڑتے ہیں ایک چیز کو پرکھنے کے لیے کہ دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ میری عبادت پر اطاعت پر ہے اور پھر میں اس پر کوئی بیماری کوئی پریشانی لے آؤں تو یہ عبادت کرنے کے ساتھ اس پریشانی پر مجھ سے راضی ہے یا نہیں, مجھ سے راضی ہے یا نہیں. دیکھو بہت اہم بات ہے. ایک آدمی گناہ کر لے, اس پر حالات آ جائیں, وہ تو کہے گا کہ ہاں بھائی مجھ سے گناہ ہوا تھا, اس گناہ کی وجہ سے مجھ پر یہ حالات آئے ہیں, اس کو تو مل گیا جواب. لیکن ایک آدمی گناہوں سے بچتا ہے, ہر نیک کام کرتا ہے, اس پر اللہ رب العزت اس پر اللہ تعالی حالات لے آئے. دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس بندے نے کوئی گناہ نہیں کیا اگر میں اس کو حالات میں ڈالوں تو یہ مجھ سے اس پر راضی ہے یا نہیں, مجھ سے اس پر راضی ہے یا نہیں.